Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 1, Religion and its significant role in human life. مذہب اور انسان کی زندگی میں اس کی اہمیت. اس لیکچر میں ہم بنیادی طور پہ مذاہب کی تعریف اور ریزنس فار اٹس ایگزسٹنس، مذاہب دنیا میں کیوں وجود میں آئے ہیں، اس کے وجود میں آنے کی وجوہات، اینڈ سگنیفیکینس اینڈ رول ان ہیومن لائف، اور مذہب کی اہمیت اور انسان کی زندگی میں اس کا کردار، اس سے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. تو سب سے پہلے نمبر پر ریلیجن کہتے کیسے؟ ریلیجن از سنسیئرٹی. ریلیجن کا مطلب ہے خلوص، وفاداری، سچائی. اب سوال یہ ہے کہ ٹو ہوم کہ یہ خلوص کس سے، وفاداری کس سے، سچائی کس سے؟ تو اس کا جواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. آپ نے فرمایا ٹو اللہ، ہز بک، ہز میسنجر، دا لیڈر آف دا مسلمس اینڈ ٹو دیئر کامن پیپل، کہ یہ جو وفاداری ہے، اخلاص ہے، محبت ہے، یہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دا لیڈرز آف دا مسلم امہ، مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کے ساتھ، اور ٹو اینڈ دیئر کامن پیپل، عام مسلم امہ کے ساتھ. اب اس میں باقی چیزیں تو واضح ہیں، لیکن ایک سوال یہ کہ دا لیڈرز آف دا مسلمس، ان کے ساتھ وفاداری کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر یعنی حاکم وقت کی اطاعت کرو. تو حاکم وقت کی اطاعت کا اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا، گویا کہ اس کی اطاعت نیک کاموں میں اس کی اطاعت واجب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے نبی کے تذکرے کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ محبت، اس کی کیا وجہ ہے، ان کے ساتھ وفاداری کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ پیارے نبی کی حدیث ہے المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد ان اشتکا شیئا منہ وجد علم ذلک فی سائر جسدہ. اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے مسلمان کا بھائی ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسانی جسم کی ہو. جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا درد پورے جسم کو پہنچتا ہے. تو اسی طرح اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا درد پورے مسلم امہ کو ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ریلیجن میں اس بات کی جو ہے نا نشاندہی کی گئی ہے کہ سب مسلمانوں کے ساتھ محبت. اس کے بعد میننگ آف ریلیجن، ریلیجن کی میننگ کیا ہے؟ تو ریلیجن کے 3 معنی ہیں. پہلا معنی کیا ہے؟ the meaning of religion is belief in، کہ عقیدہ رکھنا ہے، یقین رکھنا. دوسرا معنی ورشپ آف، عبادت کرنا. اب جو یہ پہلا معنی ہے بلیف ان، اس میں جتنے بھی بنیادی عقائد ہیں، بلیف ان اللہ، بلیف ان آل اینجلس، بلیف ان آل پروفٹس، بلیف ان دا ہولی بکس لائک قرآن، بائبل، توریت، زبور اینڈ ادر اسکرپچرس، اور جتنے بھی صحیفے وہ سب اس میں شامل ہیں. اور بلیف ان ڈیوائن ڈیسٹینی، بلیف ان ڈومز ڈے، یہ جو 6 بنیادی عقائد جو ایمان مفصل میں ذکر ہیں وہ اس میں شامل ہیں. ورشپ آف، عبادت کرنا. اب اس میں جو ہے وہ اسلام کے جو 5 پلرز ہیں، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ سب اس میں شامل ہیں. تیسرا معنی ریلیجن کا کیا ہے؟ اوبیڈینس ٹو اے سپر نیچرل پاور، ایک ایسی مافوق الفطرت پاور کی اطاعت کرنا، پاورز کنسیڈرڈ ٹو بی ڈیوائن ٹو ہیو اے کنٹرول اور ہیومن ڈیسٹنی، ایک ایسی الہامی قوت، الہامی طاقت جس کو انسان کی تقدیر پہ مکمل کنٹرول حاصل ہو. تو یہ 3 معنی ہیں ریلیجن کے. اس کے بعد ڈیفینیشن آف ریلیجن. تو اس لیکچر میں ریلیجن کے 2 ڈیفینیشن آپ کو بتائے جائیں گے. فرسٹ ڈیفینیشن، ریلیجن از اے وے آف لائف on which one which embraces a total world view, creation, ethical demands, and certain social practices that refuses to accept the secular means non-religious view that sees human life as nothing more than complex bundle of atoms in an ultimately meaningless universe. ریلیجن کی پہلی تعریف یہ ہے کہ مذہب کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، اور یہ جو ہے یہ زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتا ہے، صحیح، اور یہ اخلاقی اقدار کو جو ہے نا وہ درست کرتا ہے، اور یہ جتنی بھی سوشل
سوشل پریکٹسز ہے اس کے طریقے بتاتا ہے. اسی طرح دیٹ ریفیوزز ٹو ایکسیپٹ ریلیجن اس بات کا انکار کرتا ہے کہ جو نان ریلیجیس ویوز ہے لائک سیکولر پیپل سیکولر مائنڈیڈ پیپلز ان کے مخالف ہے, کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہیومن لائف از نتھنگ مور دین کمپلیکس بنڈل آف ایٹمز. ان کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے پیچیدہ مسائل کا مجموعہ ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. گویا کہ انسان کی زندگی بیکار ہے, بے مقصد ہے. انسان کو بے مقصد پیدا کیا گیا ہے, انسان کو دنیا میں پیدا کیا گیا ہے, بنایا گیا ہے کھانے پینے کے لیے, اور بس اس کے بعد مر جاتا ہے, اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو اسلام ریلیجن اس کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے. اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو اسلام میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر انسان کی زندگی کا مقصد بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. میں نے انسان اور جنات کو بیکار نہیں پیدا کیا. صحیح. اس کے بعد سیکنڈ ڈیفینیشن ریلیجن کی دوسری تعریف, ایز دا سویلائزیشن پروگریس دا ہیومن بینگ اڈاپٹیڈ لاز اینڈ ایتھکس ان دیئر پرسنل اینڈ سوشل لائفز, کہ جیسے ہی جو ہے نا کلچر پروگریس ہوا, تہذیب میں ترقی ہوئی, تو بنی نوع انسان نے زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول اور کچھ اخلاقیات کو اپنا لیا اپنی جو ہے نا پریکٹیکل زندگی میں, پرسنل طور پر اور سوشل جو ہے نا معاشرتی طور پر. اب یہ رولز اور یہ جو قوانین ہیں, چاہے یہ الہامی ہو آر ڈیولپڈ بائی ویریس فلاسفر, یا ان کو جو ہے نا کسی فلسفی نے اس کو کریٹ کیا ہو, یا کسی مذہب کے کسی پیشوا نے بنایا ہو, تو بعد میں اس کو جو ہے نا باقاعدہ ریلیجن کے طور پہ ایکسپٹ کیا گیا. اب اس کے بعد ہے ٹائپس آف ریلیجن. دیر آر ٹو ٹائپس آف ریلیجنس. فرسٹ ون از ریویلڈ ریلیجن. Those religions which have been revealed by Allah Almighty for the guidance of mankind are called revealed religions. There are three revealed religions: Islam, Christianity, and Judaism. Unrevealed religions, religions that are self-made by human beings, are called unrevealed religions such as Hinduism and Buddhism. یہ بات جان لینا چاہیے کہ دنیا میں تقریباً 4000 کے قریب لگ بھگ مذاہب ہیں, اور ان جو جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی دو قسم, ایک ہے ریویلڈ ریلیجن, ایک ہے ان ریویلڈ ریلیجن. ریویلڈ ریلیجن ان ریلیجنس کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو ہے نا نازل کیے ہو, دنیا میں بھیجے ہوں. اور ابھی تک جتنے بھی ریلیجن ہیں ان میں 3 ریلیجن ایسے ہیں جو ریویلڈ ہیں: اسلام ہے, کرسچینٹی اور جوڈائزم ہے. ان ریویلڈ ریلیجن ان مذاہب کو کہتے ہیں جو انسانوں کے بنائے ہوئے ریلیجن ہیں. صحیح. اب اس کے بعد ریزنس فار اٹس ایگزسٹنس, یہ دوسرا پارٹ ہے کہ مذہب کیوں وجود میں آئے. تو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے وجود میں آنے کی یا نزول کی وجہ کیا ہے. اب سب سے پہلے نمبر پر نیڈ اینڈ اٹس امپورٹنس, مذاہب کی ضرورت اور اہمیت. اب اس سلسلے میں سلائڈ میں ہے کہ that is the fact that religion is the basic need of every human being and our life cannot be completed without it. Man has always adopted some principles of religion in his life and all the world thinkers highlight its importance. اس ریلیجن کی اہمیت کو آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں ہر ایک لمحے میں ہر ایک اسٹیپ پہ جو ہے وہ رہنمائی کا محتاج ہے, اور بغیر رہنمائی کی یہ زندگی نہیں گزار سکتا. اور صحیح رہنمائی چونکہ ریلیجن کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے, ریلیجن کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ ہی نہیں ہے انسان کی رہنمائی کا. تو اسی وجہ سے انسان کو زندگی میں ہر لمحے پر قدم بقدم جو ہے وہ مذہب کی ضرورت جو ہے نا ضرورت پڑتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ رہنمائی کوئی دوسرا شخص فراہم کر, دوسرا انسان, تو اس میں اختلاف واقع ہو سکتا ہے. یہ کہے گا جو رہنمائی فراہم کرنے والا ہے وہ یہ کہے گا کہ میری رائے صحیح ہے, اور دوسرا شخص کہے گا کہ نہیں آپ کی رائے صحیح نہیں ہے بلکہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ صحیح ہے. تو یہ اختلافات جو ہے یہ آپس ہوں گے, کوئی نتیجہ نہیں نکل سکے گا. اور جہاں تک ریلیجن کی بات ہے تو باقاعدہ اسپیشلی طور پہ جو ریویلڈ ریلیجنز ہیں تو وہ اس میں جو بھی گائیڈنس ہے وہ الہامی طور پر ہوتی ہے, اور اس میں 0% چانس جو ہے نا وہ بھی نہیں ہوتا اس کی غلطی کا. تو اس سے کیونکہ پرفیکٹ گائیڈنس حاصل ہوتی ہے ریلیجن سے, اور انسان اپنی زندگی میں ہر اسٹیپ پہ جو ہے نا وہ گائیڈنس کا محتاج ہے. اس وجہ سے انسان کے لیے مذہب جو ہے یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے.
اس کے بعد ایولیوشن آف ریلیجن، کہ ریلیجن میں ارتقائی مراحل کیسے پیش آئے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے بات ذہن میں بٹا رہے کہ ابتدائی طور پر انسان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جتنی بھی کام ہے وہ میں خود کر سکتا ہوں، یا میرا کوئی کولیگ کر سکتا ہے، یا مجھے معاشرے میں جو ہے نا ساری فیسلٹیز مجھے پرووائڈ ہو سکتی ہیں۔ مینس کہ اگر میں بیمار ہوں تو میں ڈاکٹر کے پاس جا کے جو ہے نا اپنا علاج کروا سکتا ہوں، اگر مجھے کھانے کی ضرورت ہے تو میں کوک کے پاس جا کے جو ہے نا ان سے کھانا حاصل کر سکتا ہوں، مجھے جس چیز کی بھی ضرورت ہے تو میں وہ کام اپنے حل کر سکتا ہوں۔ تو اس کا مقصد ہے کہ میرے سارے مسائل جو ہے میرے ارد گرد حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ کسی موقع پر ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں لکھا ہوا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ ڈاکٹر خود کہتا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہ رب العالمین شفا دیتا ہے، تو اس کو یہ معلوم ہوا کہ شفا یہاں سے نہیں ملتی ہے، یہاں سے صرف دوا ملتی ہے اور شفا کسی اور جگہ سے ملتی ہے۔ تو اس طرح انسان کے ذہن جو ہے وہ آخر ایک ایسی ذات کی طرف پہنچا جو حقیقی رب ہے اور جو حقیقی مالک ہے۔ تو یہ انسانی خداؤں سے حقیقی خدا کی طرف جو انسان کا جو سفر ہے، اس کو کہتے ہیں ایولیوشن آف ریلیجن، ٹو گیٹ دا سکسیس اسٹیج بائی اسٹیج اینڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ فرام مین میڈ گاڈ concept to reach divine guidance. Religious concept, guidance provided by Allah Almighty through His prophets. کہ ریلیجیس کانسیپٹ یہ ہے کہ جتنی بھی رہنمائی ہے وہ اللہ کی طرف سے حاصل ہوگی، اللہ کے نبی کے ذریعے حاصل ہوگی، اور جو ہے امت تک نبی کے ذریعے پہنچے گی، اور نبی کے پاس وہ گائیڈنس جو ہے یا تو فرشتے کے ذریعے آئے گی یا کبھی ڈائریکٹ بھی آ سکتی ہے۔ ریکوائرمنٹ فار ریلیجن، دا فرسٹ نیچرل ارج، یہ ایک آفاقی حقیقت کے طور پہ اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے ایز اے ہیومن نیسیسٹی فار ایتھیکل ویلیوز۔ مذہب جو ہے یہ انسانی یہ اخلاقی اقدار کو جو ہے واضح کرتا ہے، یہ انسانی ضرورت ہے۔ اب یہ مذہب ہی اس بات کو ڈیفائن کرے گا کہ اخلاقاً یہ کام درست ہے یا غلط ہے۔ اس کی مثال یہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے کوئی شخص ہے، اگر وہ کسی غریب کی مدد کرے تو سب لوگ کہیں گے کہ انہوں نے اچھا کام کیا، لیکن اگر وہ خدا نخواستہ چوری کر لے یا جو ہے نا ڈاکہ ڈال کے کسی غریب کی مدد کرے ان پیسوں سے، تو اگرچہ اس کی اپنی رائے ہے کہ میں نے اچھا کام کیا، غریب کی مدد کی ہے، لیکن معاشرہ اور مذہب اس کو یہ کہے گا کہ یہ اخلاقاً درست نہیں ہے۔ صحیح، اگر آپ اسی بارے میں لوگوں سے رائے لیں گے تو 10 لوگوں کی رائے ہوگی کہ یہ صحیح کیا، 20-30 کی رائے ہوگی کہ غلط ہے۔ لیکن اب فیصلہ کس سے کیا جائے گا؟ تو مذہب ہی آپ کو اخلاقیات کا درس دے گا اور آپ کو بتائے گا کہ شرعاً درست ہے، اخلاقاً درست ہے یا غلط ہے۔ صحیح۔ تھرڈ ون، ایز اے یونیورسل ٹروتھ فار آل نیشنز، آپ دنیا میں جس جگہ بھی جائے تو آپ کو کسی نہ کسی مذہب کے فالوورز ملیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ فار موسٹ نیڈ آف ہیومن سوسائٹی، یہ جو ہے کسی بھی معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت اور اہمیت ہے۔ صحیح، بغیر مذہب کے انسان جو ہے زندگی نہیں گزار سکتا۔ اب اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے کہ جس نے کھانے پینے سے لے کر زندگی کے تمام شعبوں میں انسانوں کی رہنمائی کی ہے، اور ایک ایسی رہنمائی کے مطلب جس کی اہمیت ایک ایسی مسلم حقیقت ہے جس کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اب اگر یہ مذہب نہیں ہوتا تو یہ رہنمائی ہمیں نہیں ملتی۔ یہاں تک لیکچر نمبر 1 تھا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد دوسری ویڈیو میں لیکچر نمبر 2 سے متعلق جو ہے وہ تفصیل بتائی جائے گی۔ یہاں تک جو ہے لیکچر نمبر 1 ختم ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔